السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. لیکن نا میں ٹائم ٹو ٹائم جو واٹس ایپ گروپس اسٹڈی کرتی ہوں تو میں نا بس ایک ہی چیز نوٹ کر رہی ہوں کہ مجھ سے نا کوسچنز اگر دیکھیں تو جو سب سے زیادہ نا میرے سے کوسچنز کیے ہیں وہ کیے ہیں جواد حسن، سیکنڈ ایئر اے کے اسٹوڈنٹ. اور مجھے نا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ نا ایک ایک چیز کو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. جواد، تھینک یو کہ آپ نا ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہو. عبداللہ سانگا، زبردست، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ دونوں. ٹھیک ہے، آج ہم نے نا بات کرنی ہے، ٹاپک نا تھوڑا انسپریشنل بھی ہے اور ایسے بندوں یا بچوں کو میرے خیال میں زیادہ سمجھ آئے گا جو اسٹیٹسٹکس یا انالیسس کرنا زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اکنامکس جن کا سبجیکٹ ہے ان کے لیے نا تھوڑا آسان رہے گا. تو جو ٹاپک ہم نے نا اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے امبیلنسڈ اکنامک گروتھ اینڈ ریجنل ڈسپیرٹیز، یا اگر اردو میں بات کریں تو غیر متوازن اقتصادی ترقی اور علاقائی عدم توازن. بیسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو مختلف صوبے ہیں اور علاقے جو ان میں نا ڈسپیرٹی ہے. یہ جو ڈسپیرٹی یا تفاوت ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. کچھ جو ہیں طبعی ہیں، کچھ انسانوں نے پیدا کیے ہیں. تو آج ہم نے اسی عدم تفاوت کے بارے میں بات کریں گے. تو جب ہم بات کریں گے تو ہم اپنی بات کو کچھ ہیڈنگز کے تحت ڈسکس کریں گے. جیسے سب سے پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آبادی کا تفاوت کیا ہے، دیہی اور شہری آبادی میں فرق کیا ہوتا ہے، اکنامسٹ کیا کہتے ہیں، پر کیپٹل انکم کیا ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیسے ہے، آپ کی بنیادی سہولیات پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم فیوڈلزم یا جاگیرداری نظام پہ، افسر شاہی یا بیوروکریسی پہ، اور یہ سب چیزیں کیسے قومی زندگی کے لیے ایک ٹائم بوم کی طرح. لیکن نا اسٹارٹ کرنے سے پہلے نا کچھ بات ایسی بھی ہو جائے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتی ہو. تو ذکر کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارے صبح شام اس طرح سے گزریں کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل اور کدورت نہ ہو تو ایسی زندگی بسر کرو. پھر فرمایا، اے فرزند، یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے اس طرح زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ تمہارے دن اور رات اس طرح سے گزرے کہ کسی خلاف میل نہ ہو. لیکن یہاں پہ نا جب بات ہم اس کو علاقوں پہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارے علاقے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے کدورت رکھتے ہیں. آپ آج ہی دیکھ لیں پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو آپ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ، ان کے آپ نے آپسی تعلقات تو دیکھ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں نا مزید مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے جی ہم بات کر رہے ہیں ڈسپیرٹیز ان پاپولیشن پہ. آپ کی کتاب کے اسٹیٹسٹکس کو چھوڑ کرتے ہیں، لیکن جو میں نے آن لائن اسٹیٹسٹکس اٹھائے ہیں اس میں نا اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی آبادی ہے وہ آپ کو نا فگرز میں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پی کی آبادی دیکھیں گے سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بلوچستان کی آبادی پہ آپ دیکھیں گے تو غور کریں. ٹھیک ہے، تو اگر غور کریں ان اسٹیٹسٹکس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب اوور پاپولیٹڈ ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو آبادی اگر ہم بلوچستان سے کمپیئر کریں گے تو پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ایریا بھی ہم نے دیا ہوا ہے کہ کتنے پرسنٹ ایریا کور ہو رہا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں ٹوٹل پاپولیشن پنجاب میں زیادہ ہے، حالانکہ اگر ہم ایریا کے حساب میں دیکھیں تو بلوچستان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان جو ہے پاکستان کے 44% پہ ہے،
لیکن پنجاب 26% پہ ہے، اور اس 26% پہ زیادہ آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ ملک میں جو آبادی ہے 2 لاکھ آبادی کے جو ہے 23 بڑے شہر ہیں، تو اس میں سے صرف ایک سٹی جو ہے بلوچستان میں آتا ہے۔ پاکستان میں اگر نا سندھ میں دیکھیں تو آبادی کے جو بڑے شہر ہیں وہ ہے کراچی، اور باقی پنجاب سے ہیں، جیسے لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی اور ملتان۔ لوگ جو ہے نا یہ رورل ورسز اربن پاپولیشن پہ اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، تو پاکستان کی اب یہ دیکھیں ہم نے نا ڈفرینٹ سینسز رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے اربن شہر پہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ زندگی اور کاروبار کی سہولتیں بہت اچھی ہیں، نتیجہ شہر بے ہنگم طریقے سے پھیلتے جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی سرمایہ کاری ہے وہ سٹیز میں ہی ہوتی ہے، صحت دیکھیں، تعلیم دیکھیں، اس کی بھی بہتر سہولتیں جو ہیں وہ سٹیز میں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں نا دیہات جو ہوتے ہیں ان میں نا احساس محرومی آ جاتا ہے۔ یہی چیز اپنا ہم نے اس میں دیکھیں، ہم نے پروونس وائز پاپولیشن جو ہے وہ ہم نے پلاٹ کی ہے ایک پائی چارٹ میں۔ اب نا یہ آپ کو پروونسز کی پاپولیشن اس میں دیکھیں پنجاب میں زیادہ ہے اور بلوچستان میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو لیسٹ پاپولیٹڈ جو آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے وہ تو کے پی دکھ رہا ہے اس وقت میں۔ دوسری بات یہ اربن اور رورل دیکھ لیں تو رورل 55.7 اور اربن جو ہے وہ 44.3% پاپولیشن ابھی آ رہی ہے۔ ہاں جی، اب نا تھوڑے ہم دیکھیں، پاکستان کہنے کو تو ایگریکلچرل کنٹری ہے، جہاں پہ زیادہ تر علاقہ ہمارا دیہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب 1998 میں سینسس ہوا تو ہماری 68% پاپولیشن جو تھی اسے دیہی کہا گیا تھا، 38% جو تھی اسے شہری کہا گیا تھا۔ اب اس سینسس میں تھوڑی چینجز آئی ہیں، اب 64% ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ رورل اور 36% اربن ہے۔ ویوز آف اکانومسٹ پہ بات کرتے ہیں جی، یا ماہرین اقتصادیات کے کیا خیال ہے، ان پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس میں ہمارے ایک ماہر اقتصادیات ہیں جن کا نام ہے شاہد حامد، وہ کہتے ہیں پاکستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے جب انالیسس کرے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں دولت اور ثروت کے کچھ ایسے جزیرے بن جائیں گے جن کے گرد غربت کا نام اور افلاس کا ایک بڑا سمندر پھیلا ہوا ہوگا۔ روایتی ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی اور جو عدم مساوات ہے ان کا تو چوری دامن کا ساتھ ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں نہیں جی یہ مسئلہ تو عارضی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ خود ہی حل ہو جاتا ہے، لیکن جو ماڈرن اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بار یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کم نہیں ہوتے، ہمیشہ شدت ہی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی عملی مثال 1959 میں آپ نا مشرقی اور مغربی پاکستان کی نا انکمز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نا دکھ بھی رہا ہے سلائڈس میں، مشرقی اور مغربی پاکستان کی انکمز کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو اگر دیکھیں گے 1959 میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ تھا ویسٹ پاکستان میں 366 اور وہاں پہ 278 تھا، یعنی 32% کم تھی ایسٹ پاکستان میں۔ لیکن اگلے ہی سال یہ جو فرق تھا نا یہ 61% چلا گیا تھا، اور یہی ملک کا عدم توازن 1970 تک آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بعد میں ملک کے 2 حصے کرنے کا یہ سبب پیدا ہو گیا۔ یہ رجحان آج بھی ہے اور اس کو روکنے کی نا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے آخری اعداد و شمار ہے، اس کے مطابق اگر نا ہم دیکھیں کہ کس صوبے میں زیادہ آمدنی آ رہی ہے تو ہماری جو پر کیپٹل انکم ہے، اس میں اگر آپ کے ساتھ ہم نہ ڈسکس کریں تو سب سے جو
اعداد و شمار ہمارے بتاتے ہیں سندھ میں پر کیپٹل انکم سارے صوبوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو یہ سندھ کی جو اکانومی ہے وہ کے پی سے 3 گنا زیادہ ہے، پنجاب سے 1.5 گنا زیادہ ہے، اور بلوچستان کے 2 گنا سے بھی زیادہ۔ پنجاب میں اگر کمپیریزن کریں گے کے پی سے تو 2 ٹائم زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صوبوں کے اپنے اندر عدم توازن، جیسے مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب، وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب میں بھی عدم توازن ہے۔ تو وسطی پنجاب جنوبی پنجاب کے بنسبت زیادہ خوشحال ہے، یہی حالات دوسرے صوبوں میں بھی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یا صنعتی ترقی میں بھی عدم توازن پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کچھ انڈسٹریز دکھ رہی ہیں پاکستان کی، تو زیادہ تر ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ سندھ میں ہیں، کراچی اور حیدرآباد میں۔ پنجاب میں دیکھیں تو گوجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوٹ، شیخو پورہ، لاہور میں ہے۔ پنجاب کے جو باقی اضلاع ہیں نا وہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ بلوچستان اور کے پی کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان اور کے پی میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہونے کے برابر، حالانکہ جو بلوچستان میں جو جگہ ہے ہب اور کے پی میں ہے گدو نمازی، انہیں گورنمنٹ نے نا ٹیکس فری زونز بھی بنا دیا ہے، وہاں پہ لوگوں سے کہا ہے کہ انڈسٹریز بنائیں اور لگائی جا رہی ہیں، لیکن وہ انڈسٹریز اس قابل نہیں ہے کہ وہ نا سندھ اور پنجاب کی انڈسٹریز کو کمپیٹ کر سکے، کیونکہ ان انڈسٹریز کے لیول تک پہنچنے کے لیے نا ان کو پھر سے لمبا عرصہ چاہیے۔ انفراسٹرکچر یا بنیادی سہولیات پہ ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا کیا شامل ہوگا؟ ان میں ہوں گے روڈز، سڑکیں، ریلوے، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، اخبار، ڈاک۔ پاکستان کے نا جن صوبوں میں اور صوبوں کے جن شہروں میں یہ سہولتیں زیادہ موجود ہوتی ہیں وہ زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں، پر کیپٹل انکم بھی بڑھتی ہے، تعلیم یافتہ فنی مہارت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نا لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور دوسرے بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ بینکس، کالجز، ہاسپٹلس، تعلیمی ادارے اور ملازمت کے مواقع ہوتے ہیں۔ بات ہو جائے جی فیوڈلزم یا جاگیرداری نظام۔ فیوڈلزم ہوتا کیا، ٹھیک ہے۔ فیوڈلزم جب سے پاکستان بنا تھا پولیٹیشنز جو تھے زیادہ تر جاگیردار تھے، لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جو فیوڈرل پارلیمنٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ پاکستان انڈر ڈیولپڈ ہے اسی وجہ سے کہ ہم فیوڈلسٹ پولیٹیشنز رکھتے ہیں۔ بھٹو بھی ایک فیوڈلسٹ فیملی سے تھے، پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے ریچسٹ تھے۔ بھٹو جو تھے ان کے 40,000 ایکڑ زمین سندھ میں، اور ان کے جو اگر ایسٹس کو دیکھیں تو وہ بلینز آف ڈالرز میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پسماندہ علاقے اگر ہم دیکھیں تو ان کو پسماندہ رکھنے میں یہی فیوڈلسٹک سسٹم بھی ہے۔ جن علاقوں میں زمین جو ہے وہ یہ آپ اگر ٹرائی اینگل دیکھیں گے فیوڈل سسٹم کی، چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے پاس تھی، وہاں پہ زراعت ترقی کرتی ہے، جیسے پنجاب میں لاہور، سیالکوٹ، ساہیوال، اوکاڑا، شیخو پورہ، گوجرانوالا، فیصل آباد وغیرہ کو لے لیں۔ عام طور پہ انڈسٹریز بھی یہیں پہ بنی۔ بڑی جاگیرداروں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ جو بڑے علاقے پہ رعایا ہے اس کو نا انہوں نے اپنی رعایا پر حکومت کرنی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو ہم انہیں جانوروں کی طرح ہانک نہیں سکیں گے، اس لیے وہ انہیں پڑھنے لکھنے نہیں دیتے اور ان کی تعلیم اور خوشحالی کی طرف جانے والے راستے ہی روک دیتے ہیں۔ اپنا بیوروکریسی پہ بات کرتے ہیں یا افسر شاہی، ٹھیک ہے۔ بیوروکریسی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے آفیسز کا،
ٹاسکس کا، رولس کا، پرنسپلس کا، جو کہ لارج اسکیل انسٹیٹیوشنس یا بڑے بڑے ادارے امپلائی کرتے ہیں، تاکہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں نا ان کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. بیوروکریسی جو ہے یہ ہیرارکل آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس میں لیبر کی ڈویژن ہوتی ہے. ٹائپس کیا ہوتی ہیں اس میں؟ کیبنٹ کے ڈپارٹمنٹس، انڈیپینڈنٹ. آپ کی اسمبلی میں کیبنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹو بھی ہے، انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری ایجنسیز بھی ہیں، گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں، اور پریزیڈینشل کمیشنز بھی بیوروکریٹس کی ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے کام کیا ہوتے ہیں؟ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں انٹرسٹ کو، یعنی کہ یہ ان کانٹیکٹ کرتے ہیں. جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں نا ان کو پالیسی کے ساتھ جوڑتے ہیں. جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، فارمرز ہیں، بزنس کارپوریٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے کلائنٹ گروپس ہوتے ہیں جن کو نا سرو کیے جاتے ہیں کلائنٹلزم کے کانسیپٹ میں. ٹھیک ہے. کلائنٹلزم جو ہوتا ہے یہ انٹرفیئر کرتا ہے پبلک رسپانسبلٹیز کے ساتھ. تو یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے کچھ ڈیفیکٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ اعلیٰ افسران جو ہوتے ہیں وہ اپنے پسندیدہ علاقوں کو شہری سہولیات دیتے ہیں. پاکستان جیسا جو ایک اقتصادی لحاظ سے کمزور ملک ہے، جس کو ہمیشہ سے بجٹ خسارے کا سامنا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے اور افراد زر پر قابو پانے کے لیے اخراجات پر کٹوتی کرنی پڑتی ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کٹوتی اکثر جو ہوتی ہے افسر شاہی جو ہے نا پسماندہ علاقوں کے اخراجات پہ ہی عائد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن لاہور، کراچی جیسے جو شہر ہیں ان میں نا جو کہ تو ہی رہتا ہے. تو یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ یہ بہت زیادہ بیوروکریٹک لوگ سپر انفلوئنشل ہوتے ہیں، امپلائیز کو ان کے کام سے الگ کر دیتے ہیں، جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو انسٹیبل بنا دیتے ہیں، آرگنائزیشن انیفیشینٹ ہو جائے گی، ریڈ ٹیپزم ہوگا، ایکسیسو فارملزم ہو جاتا ہے جی، اور کرپشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یس مین شپ یہاں پہ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو سے یس اونلی، نو کا نا آپشن ہی نہیں ہوتا. بات ہو جائے کہ یہ سب زندگی، قومی زندگی کے لیے ٹائم بوم کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی اصلاح کے لیے اگر ہم کہیں اقدامات کرنے ہیں تو وہ صرف سطحی نوعیت کے اقدامات ہوتے ہیں. ہمیں نا اگر ٹرو ویز میں دیکھنا ہے نا کہ کیسے ان کو ہم نے نا ڈیل کرنا ہے، تو ڈیل کرنے کے لیے نا ہمیں 3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہمیں ایک معاشرتی اور سیاسی انقلاب لانا پڑے گا، بنیادی لیول پہ لانا پڑے گا. معاشرے کا جو استحصال کرنے والے طبقات ہیں ان کا زور توڑنا پڑے گا تاکہ معاشرے کا اقتصادی بنیاد مضبوط ہو سکے. اقتصادی ترقی جو ہے نا وہ صرف 2 طرح سے ممکن ہے کہ امن ہو اور صلح جوئی ہو. اور اس میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا اصول سامنے رکھتے ہوئے امن کو پہلی ترجیح دی تھی، وہ پاکستان میں تو نہیں ہو رہی نا، حالانکہ اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ سب ڈیل ہو سکے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر فنش، اور آپ کے لیے کوسچنز ہیں، آنسر کیجئے، بتائیے گا لیکچر کیسا لگا. تھینک یو.